اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جعفر آپ سے مخاطب ہوں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ ضابطۂ حیات ہماری زندگیوں میں کہاں امپلائیڈ ہے، اس کا ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی کریٹر ایک مشین بنائے تو بنانے والا کریٹر جو ہے اس مشین کے بارے میں سب سے اچھا مینول بنا سکتا ہے، اور اس مینول کے حساب سے اگر اس مشین کو چلایا جائے تو وہ مشین نہ صرف اس کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کی ڈیوریبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان جو کہ کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کریٹر ہے، تو لہٰذا کریٹر کی بنائی گئی اس کریشن کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کمال احسان کیا کہ اس نے ہمیں ایک مینول دیا، اور وہ مینول آج ہمارے پاس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مقدس کی شکل میں وہ مینول آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو علم کا خزانہ بنا کے بھیجا، اور ہمارے اوپر ایک دوسرا کمال یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کا خزانہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو یوں قرآن مقدس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا بتائے ہوئے احکامات جو کہ ریٹن فارم میں موجود ہیں، تو اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس کی پریکٹیکل شیپ کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے رول ماڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور بہت سارے لوگ بن چکے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے جانے نہ جانے میں اپنے مذہب اسلام کو باقی مذاہب کی طرح صرف عملیات کا یعنی عمل کی حد تک جانا جانے والا ایک مذہب بنا کے پیش کر دیا۔ لہٰذا آج جو بندہ اپنے آپ کو اون کرواتا ہے اور اپنے آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ وہ ایک اسلامی شخص ہے یا ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامک سوسائٹی ہے، ان کا جو پیراگراف ہے، ان کی جو باؤنڈریز ہیں، ان کے جو ڈائیگرامز ہیں، اور ان کی جتنی بھی لیمیٹیشنز ہیں، دے آر لمیٹڈ ٹو اونلی ویئر مسجد میں، مدرسہ میں، روزہ، نماز، حج اور صدقات میں، اور یہ تمام چیزیں ویلڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہمارے لیے وہ اعمال ہیں جن کو لے کے ہم آخرت میں سرخرو ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حقیقی کامیابی ہے، وہ جو ہم اذان میں سنتے ہیں حی علی الفلاح، وہ کامیابی دنیا اور دین کی دونوں کی طرف سے۔ تو آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین اور دنیا دونوں کو الگ کر کے جو تعلیمات ہیں اور اسپیشلی جو علم ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ دینی علم ہے، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے یہ دنیاوی علم ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں الگ بالکل ہی نہیں ہیں۔ علم ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے قرآن مقدس۔ یہ جو علم ہمارے پاس موجود ہے اور جو اس کا جو عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مقدس پر عمل کر کے اور ریاست مدینہ بنا کر ہمارے لیے ثابت کر دیا کہ اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور آج یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم تمام تر لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج جب ہم ماڈرن سوسائٹی میں خود کو کہیں نہ کہیں اپلائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی ایجادات اور بہت ساری ایسی کریشنز اور بہت ساری ایسی انوینشنز اور بہت ساری ایسی ڈسکوریز جب ملتی ہیں، ان کا کریڈٹ ہم دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اوبیسلی وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن اگر کہیں بھی انسان کا عمل دخل ہے بھی تو اس کا بھی ذکر 90% چیزوں کا اللہ کی کتاب قرآن مقدس میں موجود ہے، اور باقی جو 10% ہیں وہ ممنوع چیزیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان آج تک کھوج نہیں کر سکا لیکن وہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ بجائے ہم غیروں کو اس چیز کا کریڈٹ دیں، ہم سب سے پہلے اپنے مذہب کو اس چیز کا کریڈٹ دیں کہ ہمارے مذہب میں تمام تر چیزیں موجود ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کیونکہ ہمارے مذہب نے کہیں بھی ہمارے لیے لیمیٹیشنز نہیں لگائیں کہ ہم ایک ماڈرن زندگی نہیں گزار سکتے، کہ ہم ایک فیشنیبل زندگی نہیں گزار سکتے، ہم بالکل ہر طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہم اپنی پوری جو ہماری سوسائٹی میں، ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزیں جمع ہیں ان کو اگر ہم جمع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ more than 90% things are allowed for us, and all those things are actually provided to us by Allah Almighty.
بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کا کریڈٹ ہیومنز بھی ہم کو دیتے ہیں، اور افسوس اس سے بھی زیادہ تب ہوتا ہے جب 1450 سال پہلے قرآن مقدس نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں اور قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا اسکالر یا ہم میں سے کوئی ایسا سائنٹسٹ یا ہم میں سے کوئی ایسا تھنکر نہیں ہوا جس نے آ کے دیگر لوگوں کو بتایا ہو کہ جناب یہ قرآن مقدس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا بعد میں آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے جن لوگوں نے ان چیزوں کو انوینٹ کیا یا ڈسکور کیا، کریشن، انوینشن اور ڈسکوری یہ الگ الگ چیزیں، ان پہ انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو لہٰذا ان کو جن بھی لوگوں نے بہت ساری چیزیں انوینٹ کی اور ڈسکور کی، ہم ان کو کریڈٹ دینا شروع ہو گئے۔ لہٰذا اب ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کا لب لباب کیا ہے، مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہماری 21 سینچری ہے، 2024 جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں انلیس وہ ہمارے اسلام کے اندر پروہیبٹڈ ہوں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم کر نہیں سکتے، بلکہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز دی موسٹ اپ ٹو ڈیٹ پرسن. He was the most latest person. He was the source of the modern evaluation in the world. Each and everything which is there in the world is there just because that Allah allow us to avail those things. And آج وہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اون کرنا پڑے گا، اور ہمیں دوسرے لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ دیکھیں اسلام جو ہے دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو آپ جا کے مسجد میں جا کے اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن کرتے ہیں، بلکہ یہ پوری زندگی اور تمام لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ہمیں ان چیزیں اون کرنی پڑیں گے۔ اور سب سے بڑھ کے ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں نان مسلمز کو، اور ان لوگوں کو ہم اسلام پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نان مسلم کو مسلم کرنے سے پہلے جو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی ڈویژن موجود ہے، جس میں وہ لوگ جو خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ کامیاب اور ترقی پذیر انسان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے تو ہمیں وہی مسجد میں جا کے یا بالکل ایک کارنر میں جس طرح سے ایک ریلیجس فیکٹرز کو کارنر کیا جاتا ہے وہ والی زندگی ہمیں گزارنی پڑے گی۔ لہذا مذہب پہ عمل کرنے سے ہم ماڈرن نہیں رہ سکتے یا فیشنیبل نہیں رہ سکتے، تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ آپ بالکل رہ سکتے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ آپ سب سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے تمام لوگوں کو بتانی ہے۔ انشاءاللہ یہ اب ٹاپک اوپن ہو چکا ہے، ہمیں اسے آگے لے کے جانا ہے۔ ہم نے اپنے مذہب کو کارنر نہیں ہونے دینا۔ جو چیز ہماری الحمدللہ اللہ کی کریٹیوٹی ہے اور ہماری انوینشن اور ہماری ڈسکوری ہے اور ہماری قرآن مقدس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے، ہمیں وہ اون کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس میسج کے ساتھ ایگری کریں گے اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔